کہ میں اس دفعہ اس نیکی کے اس باب میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ اب یہ دیکھیں صحابہ اکرام کے اندر کمپٹیشن کس بات کا ہوتا تھا؟ نیکیوں کا، کہ نیکیوں میں ہم ایک دوسرے سے بڑھیں۔ آج کل کمپٹیشن کس کا ہے؟ کس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، کس کی کر و فر زیادہ ہے، کس کے پاس کتنا، کس کا جو ہے وہ روب اور دبدبا ہے، کس کی کتنی بڑی برادری ہے، وہ کون کتنا بڑا چودھری ہے، کتنا بڑا راجہ ہے، کتنا بڑا سید ہے، کتنا بڑا جو ہے۔ آج کے دور میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے ہم نے یہ معیارات قائم کیے ہیں، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا پتہ ہے کیا مقابلہ ہوتا تھا؟ وہ یہ مقابلہ ہوتا تھا، اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ نیکی کے باب میں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اس باب میں مجھ سے آگے کوئی نہ نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو مسلمانوں کے مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس جو مال ہو حسب توفیق اپنے اخراجات اور اپنی ضرورتیں چھوڑ کر اگر کوئی خدمت کرے گا دین کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے پاس بڑا مال تھا، تو میں نے اس مال کو جمع کر کے میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آدھا مال جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے رکھتا ہوں، اور آدھا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں۔ بہت بڑی قربانی تھی۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک بڑی عجیب بات تھی، جب وہ آدھا مال میں لے کر گیا نا نبی علیہ السلام کے سامنے تو ڈھیر لگا حضور کے سامنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ڈھیر دیکھا نا مال کا جو فاروق اعظم لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، فرمایا عمر تیرے اس مال کو اللہ قبول فرمائے، ذرا یہ تو بتا اتنا مال لے آیا ہے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ حضور فرماتے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی دفعہ ہم نے اسلام کی خدمت کی، کئی دفعہ دین کی خدمت کی، مسجد نبوی کی تعمیر میں خدمت کی اور دیگر غزوات کے لیے خدمت کی، لیکن کبھی بھی حضور نے یہ بات نہیں پوچھی۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے راز سمجھتے تھے۔ حضرت عمر کہتے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس دفعہ عمر ابو بکر سے نیکی کے باب میں آگے نکلے گا۔ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں میں پیش کیا اور آدھا میں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے رکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیرے اس جذبہ ایثار کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں سرکار نے اس مال کو قبول کر کے مجھے دعا دی۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام مال لاتے رہے، حضور کے سامنے پیش کرتے رہے، حضور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے۔ تو کہتے ہیں ہم نے بڑی عجیب و غریب کیفیت دیکھی۔ کیفیت کیا دیکھی؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ وہ کون سا ٹاٹ آپ نے پہنا ہوا تھا؟ جس کو اونٹ کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر مار رکھتے تھے، وہ ٹاٹ کا لباس، وہ حالانکہ پہننے والا لباس ہے نہیں ہوتا۔ اس ٹاٹ کو آپ نے کیا کیا؟ اپنے جسم پر پہنا، پہننے کے بعد ببول کے درخت کے کانٹے نکال کر اس کو آگے سے بند کیا۔ اس طریقے جیسے ہم بٹن لگاتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے اس ٹاٹ کو اپنے جسم کو ڈھانپا، ڈھانپنے کے بعد ببول کے درخت کے کانٹے لگا کر جہاں وہ اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا، اور باقی جتنا مال تھا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے اس طرح اپنی دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ دیوار کے اندر کوئی سوئی نہ رہ گئی ہو کہ حضور نے مال طلب کیا ہے تو ابوبکر اس کو پیش نہ کرے اسلام کے لیے۔ کہتے ہیں وہ سارے کا سارا مال جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح مجھ سے پوچھا یہی بات ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی ابوبکر اور ابوبکر کا مال یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے یہ دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم نیکی کے باب میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتے، نیکی کے باب میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اسی طریقے سے بے عین ہی حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے باب میں، عبادت کے باب میں، ریاضت کے باب میں صحابہ میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر تھے۔ اسی لیے آپ کو انبیاء کے بعد افضل البشر، آپ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، ایک دفعہ پھر ایسا منظر پیش ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ کے بیچ میں کھڑا کر کے ان کی عظمت کو بیان کرتے تھے۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت تھی کہ قیامت تک کے لیے امت کو یہ پتا چل سکے کہ انبیاء کے بعد اگر اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے، افضلیت دی ہے، تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ نبی کی مجلس لگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کا مجمع، حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حضور نے تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا انت اتیکم من النار، اے ابوبکر خدا نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ ابوبکر اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ نے وہی نازل فرما دی، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، حضور نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گیا، آپ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، آج ابوبکر نے روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا انا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا انا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا انا یا رسول اللہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط فی رجل الا دخل الجنہ، حضور نے فرمایا ایک وقت میں جدو کسی انسان دے اندر اتنیاں نیکیاں با یک وقت، اتنی خصلتیں با یک وقت جمع ہو جائے، اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ جب جنتیوں کا اعلان ہوگا، حضور نے فرمایا کسی کو باب صدقہ سے بلایا جائے گا، کسی کو باب زکوٰۃ سے بلایا جائے گا، کسی کو جو ہے وہ نیکی کسی باب سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود تھے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر باب سے بلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا وہ ایک کوئی ہے جس کا نام ابوبکر ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی ابوبکر اس دروازے سے داخل ہو۔ گویا جنت کو بھی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اس انداز سے رکھا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ان کے مشتاق ہیں، امت ان کی مشتاق ہے، اور قیامت کے دن سرکار کی رفاقت دنیا میں بھی رہی، ہجرت میں بھی رہی، قبر میں بھی رہی، حشر میں بھی ہوگی اور جنت میں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ